انسان کی سوچ وقت وقت پر بدلتی رہتی ہے۔ چائے میں مکھی گر جائے تو چائے پھینک دیتے ہیں، اور اگر دیسی گھی میں مکھی گر جائے تو مکھی پھینک دیتے ہیں۔ جو کسی مقصد کے لیے مرتے ہیں وہ مرتے نہیں، اور جو بے مقصد جیتے ہیں وہ جیتے نہیں۔ اللہ سے مانگو، بے خوف مانگو، بے حساب مانگو، کیونکہ وہی ایک ذات ہے جو کبھی واپسی کا تقاضا نہیں کرتی۔ کسی کو اپنی ذات کی سچائی تک رسائی نہ دیں، کیونکہ جو آپ کو جان لیتا ہے پھر وہی آپ کی جان لیتا ہے۔ خدا کا بندہ وہی ہوتا ہے جو بندوں کا خدا نہ بنے۔ کم ظرف انسان رشتوں کو آزماتے زیادہ، نبھاتے کم ہیں۔ تم وہ مانگتی ہو جو تمہیں اچھا نظر آتا ہے، اور اللہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ جب کسی ضرورت مند کی آواز تمہارے کانوں تک پہنچے تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو، کیونکہ اللہ نے اپنے بندے کی مدد کے لیے تمہیں پسند کیا ہے، ورنہ وہ سب کے لیے اکیلا ہی کافی ہے۔ رب سے جب بھی مانگو صرف رب ہی مانگو، کیونکہ جب رب تمہارا ہوگا تو سب تمہارا ہوگا۔ اللہ کی رحمت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ انسان کو اپنے عیب نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ قرآن پاک کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ اس کے پیغام کو بدل نہیں سکتے، ہاں مگر وہ آپ کو بدل دیتا ہے۔ تم جنت نہ مانگو، بلکہ تم دنیا میں ایسے کام کرو کہ خود جنت تمہیں مانگے۔ کائنات میں کوئی اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندوں کی توبہ کا کرتا ہے۔ جب تم اس کی چاہت تک پہنچ جاؤ گے تب وہ تمہیں تمہاری چاہت تک پہنچا دے گا۔ دعا دستک کی طرح ہوتی ہے، اور مسلسل دستک دینے سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ زندگی کا آغاز اپنے رونے پر ہوتا ہے، اور زندگی کا اختتام دوسروں کے رونے پر ہوتا ہے۔ پہچان چھوٹی ہو یا بڑی اپنی ہی ہونی چاہیے۔ ہر ایک کی سنیے، ہر ایک سے سیکھیے، کیونکہ ہر کوئی سب کچھ نہیں جانتا، مگر کوئی کچھ نہ کچھ ضرور جانتا ہے۔ صرف اس کی ذات ایسی ہے جو معافی مانگنے پر یہ نہیں پوچھتی کہ غلطی کیوں کی تھی۔ لوگ کیا سوچیں گے؟ اگر یہ بھی ہم سوچیں گے تو لوگ کیا سوچیں گے؟ انسان کا سکون کہاں چھپا ہے؟ اگر غفلت ہو جائے تو سجدے میں، اگر گناہ ہو جائے تو توبہ میں۔ کسی نے پوچھا حسد کیا ہے؟ فرمایا رب کی تقسیم سے اختلاف کرنا۔ دنیا کی ساری چیزیں ٹھوکر لگنے سے ٹوٹ جاتی ہیں، مگر ایک انسان ہی ہے جو ٹھوکر لگنے کے بعد بنتا ہے۔ انسان پریشانیوں کی گنتی کرنے میں ماہر ہوتا ہے، لیکن نعمتوں کا حساب رکھنا بھول جاتا ہے۔ عجیب فلسفہ ہے کہ لفظوں سے خاموشی ٹوٹتی ہے اور لفظ ہی خاموش کر دیتے ہیں۔